أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون سبحان الله ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين سبحان الله صدق الله العظيم سبحان الله ما شاء الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا حبيب رب العالمين. حضرات گرامی قدر، یہ محرم الحرام کے دنوں میں ہم شہدائے کرب و بلا جو ہے ان کا تذکرہ کر کے اپنے دلوں کو تازگی عطا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لیے اسباب ہیں، جو امام الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانیاں پیش کر کے، اور اہل بیت نظام نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو میدان کربلا میں قربانیاں پیش کی، ان کے پیچھے جو مقاصد تھے، جو فلسفہ قربانی ہے، اس کا جو ہے تذکرہ کر رہے ہیں، تاکہ صرف واقعے کو سنا نہ جائے بلکہ ہمارے لیے جو اسباق ہیں وہ اپنی زندگیوں میں ہم انہیں اپنائیں۔ اس سلسلے میں آج جو ہے پچھلے جمعہ ذکر کیا تھا، آج بھی جو ہے کچھ اس میں سے جو لمحہ فکریہ ہے اور جو آج ہمارے درمیان جو ہے وہ مار کے جو ہے ہوتے ہیں، روزانہ جو ہے ڈیلی بیسس ہمیں حق و باطل میں فیصلہ کرنا پڑتا ہے، ہمیں جو ہے وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کا جو ایک معیار ہے وہ ہمارے ہاں گرتا جا رہا ہے۔ اس کو جو ہے اپنانے کے لیے اور اس کو تر و تازگی دینے کے لیے ہم ان واقعات کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو سنوار کر اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی حاصل کر دیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے آج جو جس کا ذکر کریں گے وہ یہ کہ جو امتحانات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں آپ نے بے شمار مرتبہ اس آیت کریمہ کو سنا ہے، سورہ بقرہ کی، کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ضرور 5 جو امتحانات ہیں ان میں ہم جو ہے انسان کو آزمائیں گے۔ اب یہ ایسے ہو سکتا ہے کسی کی زندگی میں وہ 5 امتحانات آئیں، کسی کی زندگی میں وہ بار 5 امتحانات آئیں، آزمائشیں آئیں، کسی کی زندگی میں ان 5 میں سے کچھ آزمائشیں جو ہے وہ کچھ دفعہ آئیں یا بار آئیں، لیکن یہ انسان ضرور ان آزمائشوں میں سے گزرے گا، اور جب انسان گزرے گا یہ وہ اس کے قابو میں نہیں ہے کہ وہ کن آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے، لیکن اس کے اختیار میں یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ ریاکشن کیسے دیتا ہے، وہ ان آزمائشوں میں کیسے اترتا ہے، ان آزمائشوں میں اپنے لیے کیا جو ہے وہ اپنے لیے بہتری سمجھتا ہے، جو اس کی زبان پر وہ شکوہ کا کلمہ آ جاتا ہے، یا اس کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ انسان کو اختیار میں دیا گیا، اور یہ اختیار یہ نہیں کہ راتوں رات انسان جو ہے اس معیار پر پہنچ جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے اس کو ٹریننگ دی گئی، اس کے لیے اس کو مواقع دیے گئے کہ کس طرح وہ اپنی اندرونی بھی بیرونی بھی، اپنے ظاہر کو بھی باطن کو بھی وہ پاک اور صاف کر کے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ پھر وہ آزمائشیں نہیں آنے پر گھبراتا نہیں، بلکہ وہ جتنی بھی آزمائشیں آئیں ان کو بڑے وہ خوشی اور خوش و خرم ہو کر ان کو اپنا لیتا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت کی جو خبر ہے وہ بچپنے سے مشہور ہو گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دور ہے اس میں ہر ایک کو اس بات کا علم ہے کہ آپ اس ننھے منھے نواسے کو، جنہیں آپ کبھی اپنے کندھوں پر بٹھاتے ہیں، کبھی اپنے سینوں پر بٹھاتے ہیں، کبھی جو ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے کندھوں پر سواری کروا کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں، اور کہنے والے کیا کہتے ہیں کہ نعم الراکب، کہ نعم المرکب، کہنے والے یہ کہتے ہیں کتنی عمدہ سواری ہے، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ خود فرماتے ہیں کہ سواری کا تو ذکر کیا ہے، سوار بھی تو دیکھو کیسا ہے۔ یہ سوار وہ سوار ہے کہ جو میدان کربلا میں جب ہر کچھ جو ہے ظاہری طور پر وہ لٹ جائے گا، پھر بھی جو ہے یہ سوار جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ سوار جو ہے ہمیں سر میں درد ہو تو ایک نماز بھول جاتی ہے، یہ وہ شخص سوار ہے جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا بھی ہوگا، اپنے اپنوں کو جو ہے شہید کرتے ہوئے بھی جس نے دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے، اس کے باوجود ایک نماز بھی جو ہے وہ اس کی چھوٹی نہیں، بلکہ خود ہی انہوں نے نماز پڑھائی بھی، اور نماز جو پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی مشعل راہ جو ہے قیامت کے لیے بن کے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر سنائی، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے جب کسی کو پتہ چلے کچھ ہونے والا ہے تو ہم دعا مانگتے ہیں، مانگنی بھی چاہیے، کیونکہ وہی رب کا در ہے، رب کے در کے علاوہ ہمارا کوئی آسرا نہیں ہے، وہ بے سہاروں کا آسرا ہے، وہ بے آسروں کا آسرا ہے، اسی کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا دیکھیں، دعا تو آپ نے بھی کی، لیکن یہ دعا نہیں کی یا اللہ میرے اس لاڈلے کو اس آزمائش میں سے بچا لینا، یا اللہ اسے شہید ہونے سے بچا لینا، یا اللہ اسے جو ہے وہ جو قتل و غارت ہوگا اس سے اسے محفوظ کر لینا، بلکہ دعا یہ کی اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، یا اللہ میرے حسین کو کچھ عطا کرنا، کیا عطا کرنا؟ صبر و اجر اسے عطا کرنا، اسے جب آزمائشوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے تو اسے صبر کا پہاڑ بنا دینا، جب آزمائش پر آزمائش آتی جائے، بھوک بھی ہو، خوف بھی ہو، ثمرات میں کمی بھی ہو، جب مال میں بھی کمی محسوس ہوتی ہوئی نظر آتی ہو، ہر آزمائش میں یہ پورا اترتا نہ ہوا نظر آئے، تو یا اللہ اسے وہ مقام عطا فرمانا کہ یہ صبر کا جو ہے صبر کا پہاڑ بن جائے، اور قیامت تک جہاں جہاں ظلم و ستم ہوگا اس کے لیے جو مشعل راہ بنے گی وہ امام حسین کی ذات ہوگی۔ اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، یا اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما اور اجر عطا فرما۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آزمائشوں کا ریاکشن جو ہے وہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیا ہونا چاہیے۔ Today we're talking about the lessons that we can learn from the martyrdom of Karbala, the tragic event that took place in the 61 Hijri. And there are many lessons, and the reason why we go through these lessons is so that they can help us to reform our own lives, help us to revive our own spirit, help us to realize that there are things that will happen in our life, that there will be tests and trials that we will go through as human beings. We don't have control over them. But what we need to learn is how we react to those situations. The situations are beyond our control. But what we may have in our control is reaction. And Allah subhanahu wa ta'ala tells us in the Holy Quran, Allah says, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی آیت ہمیں عطا فرماتا ہے۔ یہ سال ذرا سا پیج لگنا ہے ایسا نہیں تو آگے So Allah subhanahu wa ta'ala tells us that actually as human beings and Muslims, we will go through various tests and trials in our lives. And there will be the 5 tests and trials I mentioned. Maybe someone will go through all of these tests and trials. Maybe some of us will go through multiple tests and trials. But what we need to have is that firm belief and unshakable trust in Allah subhanahu wa ta'ala. Allah says, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. The first and foremost test that Allah mentions is fear. Now fear, we tend to think of fear just as like being somewhere, being in a dark room or darkness, but actually we constantly live in fear.
Fear is another form of fear is concern. It starts off with concern. And these days, mental health issues and all of those, they are related to stress. And they are real. We should seek spiritual remedies as well as all the other medication remedies are available. It's like there's nothing to be ashamed of. It shouldn't be a taboo issue. Just like we have physical health issues, similarly mental health issues exist as well. And we need to seek remedies to make sure that a Muslim has full well-being, physical well-being as well as mental well-being. So I was talking about how Allah subhanahu wa ta'ala says that we will go through these tests and trials. Now the test and trial that Imam Hussein radiallahu ta'ala went through at the Battle of Karbala and the remainder martyrs of Karbala, the test and trial that they went through are unimaginable. You cannot even imagine. On the one hand, there are around 72 individuals. They don't have food, they don't have drink, and it's scorching hot. These days you can feel that how we feel when it's so hot. It's unbearable for some people. And you can imagine not having any food and drink for 3 days, and you are in the middle of the desert. It's really hot, and yet still what they have shown is what kind of reaction one should have to the difficulties and challenges that one goes through. Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam, when he gave the news that Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu will be martyred, he didn't pray to Allah that, Ya Allah, save my grandson, Ya Allah, protect my child. He prayed, and what did he pray? He said, Allahumma a'til Hussein sabran wa ajra. Ya Allah, grant my Hussein sabr, patience and ajr, reward. And that is what, as a believer, the attitude that we need to have. On the one hand, patience. As individuals, we will go through tests and trials on a daily basis. It could be that what's happening in our domestic life. There's tests for us. What kind of reaction we give to people when we are pushed. Otherwise everybody can be very smiley, everybody can be very happy, everybody can be quite chirpy. But when we are really tested and shaken up, that's when our true colors come out. How we control ourselves, what kind of anger management do we have, how do we deal with mental stress, all of those things, or when we have opportunity to tell a lie, but we don't tell a lie because we know that Allah subhanahu wa ta'ala is watching us. And that is what Allah mentions in the verse which I recited at the beginning of Khuthba. Allah subhanahu wa ta'ala starts Surah Al-Ankabut with this verse, Alif Lam Mim, Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah says, do people think, and not just the believers, all of the humanity, that Ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna, they just say we believe in Allah, and we believe them. Allah says, no, wa hum la yuftanun. Do they think that they will not be tested and tried? Do they think that they will not go through a financial struggle? Do they think that they will not be socially challenged? Do they think that physically there will not come a time upon them when perhaps their physique is not the same as it was some years ago? All of these things as human beings they will go through, but in particular, our spirituality will be tested. In particular, our faith will be tested. And this is the example that Imam Hussein radiallahu ta'ala gave in the Battle of Karbala. Nabi Akram sallallahu alayhi wa sallam की इस नवासा है जो क़यामत की जो घड़ी थी एक लिहाज से मैदान करबला में आपने अपना सब कुछ लुटा दिया, लेकिन अपना सर दे दिया, लेकिन अपना हाथ नहीं दिया. सरदार नदा दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा इल्ला हुसैन, कि ला इलाहा इल्ला हुसैन, कि ला इलाहा जो कलमा है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि क्या लोग ये समझते हैं कि वो सिर्फ जुबान से इकरार करें और उन्हें किसी आजमाइश में नहीं डाला जाएगा. ये रोजाना की हमारे यहाँ क्या आजमाइशें होती हैं कि कहीं हमें मौका मिलता है कि हम जो है पैसा जो है वो इकट्ठा कर लें, कहीं हमें मौका मिलता है कि झूठ बोलकर अपनी जो है टेम्परेरी कुछ अरसे के लिए अपनी जान जो है उसको आसानी में डाल लें. कभी ऐसा मौका मिलता है कि हम जो है कहीं बैठे गप्पे लगा रहे हैं, गुनाह पे गुनाह जो है कमाते जा रहे हैं. कहीं ऐसा मौका मिलता है कि हमें कहीं जो किसी जगह पर जो है पोजीशन मिली हुई है उसको हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है. और यही हाल जो है यजीद का हुआ. यजीद जो था अगर उसको उसके कई पहलुओं से देखा जा सकता है, लेकिन हुब्बुल माल, हुब्बुल जाह जो थी, ये अपनी जो है कुव्वत, उसको जो है माल की मोहब्बत
اور جو ہے جاہ و جلال کی محبت، شان و شوکت کی محبت اس نے اتنا اندھا کر دیا کہ اسے وہ بھی یہ بھی نہیں دیکھ سکا کہ آگے جو کھڑے ہیں وہ نواسہ رسول ہے، آگے جو کھڑے ہیں وہ ہاتھ ہے، وہ ہاتھ ہے جن ہاتھوں کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے قدم مبارک پر، اپنے جو ہے جسم مبارک پر ان کے قدموں کو چلایا ہے۔ یہ وہ ہے جن کے بارے میں خالق و مالک کائنات کے محبوب جو ہے کہتے ہیں کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ تمام جنت میں جو ہے مرد ان کے سردار ہیں۔ وہ اس دنیا میں، وہ اس دنیا کی جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ بھی جو ہے جاہ و جلال کے لیے، مال و متاع کے لیے مدینہ منورہ سے کوفہ گئے۔ ارے ایسی بات کہنے والے کو سوچنا چاہیے کہ ان کی رگوں میں اس نبی کا خون ہے کہ جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ والوں نے جب آفر دی تھی کہ اگر آپ کہیں تو ہم جو ہے ہر چیز جو ہے آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیں، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں اس دنیا کی چیزوں کی باتیں کرتے ہو، اگر تم کہو کہ ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو، ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو، پھر بھی میں لا الہ الا اللہ کی جو اس کا مقدمہ جو پیش کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کا نعرہ جو میں نے بلند کرنا ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آنا ہے، وہ میں کبھی اس سے باز نہیں آؤں گا۔ The Prophet sallallahu alayhi wa sallam set example for all of us, and that was the example that Sayyidina Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu was actually demonstrating in the battle of Karbala. So the first lesson that we learn is that when we are faced with tests and trials, what kind of reaction we should be giving to that situation. And the second lesson that we learn from this tragic event is that no matter what happens, never give up the acts of worship that Allah subhanahu wa ta'ala has made obligatory on us. دوسرا جو اس سے سب سے بڑا ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ چاہے کیسا بھی جو ہے ہمارا حال ہو، جیسے بھی ہماری سچویشن ہو، اس میں کبھی بھی رب کی نافرمانی کا جو خیال ہے وہ ہمارے ذہن میں آئے تو اسے ایک سے دم نکال دیا جائے اور کبھی رب کی نافرمانی کی طرف انسان جو ہے وہ نہ جائے۔ ابھی نافرمانی جو ہے ہم سمجھتے ہیں بڑی بڑی نافرمانی، لیکن ہم دیکھیں دن میں جو ہے وہ نماز کا جب وقت آتا ہے تو ہمیں ہمارے کانوں تک جو اذان ہوتی ہے تو کوئی جو ہے وہ ایسے جیسے کہتے ہیں، وہ پنجابی کے لوگ اردو میں بھی کہتے ہیں کہ جیسے جو ہے وہ جو کیڑی تک نہیں ڈینگتی، کہ کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ It comes one ear and goes out the other ear. Literally, it's like how important it is. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said in one of the hadiths, "Man fa'atathu salah fakannama butira ahluhu wa ma'ahu." The one who misses one prayer, he or she should be as sad as if he has lost all the members of their family and all of their wealth. That's how sad they should be. Because what prayer does, it brings us under the shade of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Prayer, namaz, what it does, it grants us protection of the Lord of the heavens and the earth. کہ نماز جو ہے وہ ہمارا ہتھیار ہے، نماز جو ہے وہ ہمارے رب کی رحمت کو حاصل کرنے کا سب سے اعلیٰ اور افضل طریقہ ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ میرے ذکر کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ جو ہے نماز کو قائم کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء کربلا جو ہیں انہوں نے جو بہت یہ بڑا طریقے انسانی کا جو بہت بڑا واقعہ ہے، اس پہ ہمیں ہمارے لیے جو اسباق چھوڑے ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ May Allah subhanahu wa ta'ala help us to understand the legacy of Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu and the lessons that he demonstrated at the Battle of Karbala. May Allah subhanahu wa ta'ala help us to implement all of those in our lives, inshallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen.